اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز قرآنی کی تشریح یعنی معجزہ۔ اس اجمالی بیان کے بعد آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ قرآن کریم کو کس بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا گیا اور اس کا اعجاز کن کن وجوہ سے ہے اور کیوں ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا یہ دعویٰ کہ 1400 برس کے عرصے میں قرآن کی زبردست تحدی یعنی چیلنج کے باوجود کوئی اس کی یا اس کے کسی ٹکڑے کی مثال پیش نہ کر سکا، یہ تاریخی حیثیت سے کیا وزن رکھتا ہے؟ یہ دونوں باتیں طویل الذکر اور تفصیل کی طالب ہیں۔ وجوہ اعجاز قرآنی۔ پہلی بات یہ قرآن کو معجزہ کیوں کہا گیا اور وہ کیا وجوہ ہیں جن کے سبب ساری دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ اس پر قدیم و جدید علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اور ہر مفسر نے اپنے طرز میں اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ میں احتیاط کے ساتھ چند ضروری چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اس جگہ سب سے پہلے غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ یہ عجیب و غریب کل علوم کی جامع کتاب کس جگہ، کس ماحول میں اور کس پر نازل ہوئی، اور کیا وہاں کچھ ایسے علمی سامان موجود تھے جن کے ذریعے دائرہ اسباب میں ایسی جامع بے نظیر کتاب تیار ہو سکے جو علوم اولین اور آخرین کی جامع اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کے متعلق بہترین ہدایت پیش کر سکے، جس میں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت کا مکمل نظام ہو اور تدبیر منزل سے لے کر سیاست ممالک تک ہر نظام کے بہترین اصول ہوں۔ جس سرزمین اور جس ذات پر یہ کتاب مقدس نازل ہوئی، اس کی جغرافیائی کیفیت اور تاریخی حالت معلوم کرنے کے لیے آپ کو ایک ریگستان میں خشک اور گرم علاقے سے سابقہ پڑے گا جس کو بطحہ یعنی مکہ کہتے ہیں، اور جو نہ زرعی ملک ہے نہ صنعتی، نہ اس ملک کی آب و ہوا ہی کچھ ایسی خوشگوار ہے جس کے لیے باہر کے آدمی وہاں پہنچنے کی رغبت کریں، نہ راستے ہی کچھ ہموار ہیں جن سے وہاں تک پہنچنا آسان ہو۔ اکثر دنیا سے کٹا ہوا ایک جزیرہ نما ہے جہاں خشک پہاڑوں اور گرم ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور دور تک نہ کہیں بستی نظر آتی ہے، نہ کوئی کھیت، نہ درخت۔ اس پورے خطہ ملک میں کچھ بڑے شہر بھی نہیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور ان میں اونٹ بکریاں پال کر اپنی زندگی گزارنے والے انسان بستے ہیں۔ اس کے چھوٹے دیہات کا تو دیکھنا کیا، جو برائے نام چند شہر کہلاتے ہیں، ان سے بھی کسی قسم کی علم اور تعلیم کا کوئی چرچا نہیں، نہ وہاں کوئی اسکول اور کالج ہے، نہ کوئی بڑی یونیورسٹی یا دارالعلوم۔ وہاں کے باشندوں کو اللہ تعالیٰ نے محض قدرتی اور پیدائشی طور پر فصاحت اور بلاغت کا ایک فن ضرور دے دیا ہے جس میں وہ ساری دنیا سے فائق اور ممتاز ہیں۔ وہ نثر اور نظم میں ایسے قادر الکلام ہیں کہ جب بولتے ہیں تو رات کی طرح کڑکتے اور بادل کی طرح برستے ہیں۔ ان کی ادنا ادنا چھوکریاں ایسے فصیح اور بلیغ شعر کہتی ہیں کہ دنیا کے ادیب حیران رہ جائیں۔ لیکن یہ سب کچھ ان کا فطری فن ہے جو کسی مکتب یا مدرسے میں حاصل نہیں کیا جاتا۔ غرض نہ وہاں تعلیم اور تعلم کا کوئی سامان ہے، نہ وہاں کے رہنے والوں کو ان چیزوں سے کوئی لگاؤ یا دل بستگی ہے۔ ان میں کچھ لوگ شہری زندگی بسر کرنے والے ہیں تو وہ تجارت پیشہ ہیں، مختلف اجناس مال کی درآمد برآمد ان کا مشغلہ ہے۔ اس ملک کے قدیم شہر مکہ کے ایک شریف گھرانے میں وہ ذات مقدس پیدا ہوتی ہے جو محبت وحی ہے، جس میں قرآن اترا۔ اب اس ذات مقدس کا حال سنیے۔ ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ ابھی 60 سال کی بھی عمر نہ تھی کہ والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ آغوش مادر کا گہوارہ بھی نصیب نہ رہا۔ شریف آبا و اجداد کے فیاضی اور بے مثل سخاوت نے اپنے گھر میں کوئی اندوختہ نہ چھوڑا تھا جس سے یتیم کی پرورش اور آئندہ زندگی کا سامان ہو سکے۔ نہایت عسرت کی زندگی، پھر ماں باپ کا سایہ سر پر نہیں۔ ان حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی اور عمر کا ابتدائی حصہ گزارا۔ یہ تعلیم اور تعلم کا اصلی وقت ہے۔ اس وقت اگر مکے میں کوئی دارالعلوم یا اسکول کالج بھی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس سے استفادہ مشکل تھا، مگر معلوم ہو چکا کہ وہاں سرے سے یہ علمی مشغلہ اور اس سے دلچسپی ہی کی کسی کو نہ تھی۔ اسے یہ پوری قوم عرب امیین کہلاتے تھے۔ قرآن کریم نے بھی ان کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی تعلیم اور تعلم سے بے خبر رہے۔ ہاں کوئی بڑا عالم بھی ایسا نہ تھا جس کی صحبت میں رہ کر یہ علوم حاصل کیے جا سکے جس کا قرآن عامل ہے۔
حامل ہے۔ پھر قدرت کو تو ایک فوق العادت معجزہ دکھلانا ہے۔ فوق العادت کہتے ہیں عادت کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی طور پر ایسے سامان ہوئے، معمولی 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 نوشت و خواند ہر جگہ کے لوگ کسی نہ کسی طرح سیکھ ہی لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نہ سیکھی، بالکل امی محض رہے کہ اپنا نام تک بھی نہ لکھ سکتے تھے۔ عرب کا مخصوص فن شعر و سخن تھا، جس کے لیے خاص خاص اجتماعات کیے جاتے اور مشاعرے منعقد ہوتے، اور اس میں ہر شخص مسابقت کی کوشش کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تعالیٰ نے ایسی فطرت عطا فرمائی تھی کہ ان چیزوں سے بھی دلچسپی نہ تھی، نہ کبھی کوئی شعر یا قصیدہ لکھا، نہ کسی ایسی مجلس میں شریک ہوئے۔ ہاں، امی محض ہونے کے ساتھ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت نفس، اخلاق فاضلہ، فہم و فراز کے غیر معمولی آثار، دیانت و امانت کے اعلیٰ ترین شاہکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں ہر وقت مشاہدہ کیے جاتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عرب کے بڑے بڑے مغرور اور متکبر سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے۔ سارے مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ امی محض 40 سال تک مکے میں اپنی برادری کے سامنے رہتے ہیں، کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں کرتے، جس سے یہ خیال پیدا ہو سکے کہ وہاں جا کر علوم حاصل کیے ہوں گے۔ صرف ملک شام کے 2 تجارتی سفر ہوئے، وہ بھی گنے چنے چند دن کے لیے، اس میں اس کا کوئی امکان نہیں۔ اس امی محض ذات مقدس کی زندگی کے 40 سال مکے میں اپنی برادری میں اس طرح گزرے کہ نہ کبھی کسی کتاب یا قلم کو ہاتھ لگایا، نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مجلس میں کوئی نظم و قصیدہ ہی پڑھا۔ ٹھیک 40 سال بعد ان کی زبان مبارک پر وہ کلام آنے لگا جس کا نام قرآن ہے، جو اپنی لفظی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اور معنوی علوم و فنون کے لحاظ سے محیر العقول کلام ہے، عقل کو حیران کر دینے والا۔ اگر صرف اتنا ہی ہوتا تو بھی اس کے معجزے ہونے میں کسی انصاف پسند کو کیا شبہ رہ سکتا ہے؟ مگر یہی نہیں، بلکہ اس نے ساری دنیا کو تحدی یعنی چیلنج دیا کہ کسی کو اس کے کلام الہی ہونے میں شبہ ہو تو اس کا مثل بنا لاؤ۔ اب ایک طرف قرآن کا یہ تحدی اور چیلنج، اور دوسری طرف ساری دنیا کی مخالف طاقتیں جو اسلام اور پیغمبر اسلام کو شکست دینے کے لیے اپنے مال و جان، اولاد، آبرو سب گنوانے کو تیار ہیں، مگر اتنا کام کرنے کے لیے کوئی جرأت نہیں کرتا کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثال بنا لائے۔ فرض کر لیجئے کہ کتاب بے مثال اور بے نظیر بھی نہ ہوتی، جب بھی ایک امی محض کی زبان سے اس کا ظہور اعجاز قرآن اور وجوہ اعجاز کی تفصیل میں جائے بغیر بھی قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے کم نہیں، جس کو ہر عالم اور جاہل سمجھ سکتا ہے۔ دوسری وجہ اعجاز قرآن۔ اب اعجاز قرآن کی دوسری وجہ دیکھیے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اور اس کے احکام ساری دنیا کے لیے آئے، لیکن اس کے بلا واسطہ پہلے مخاطب عرب تھے، جن کو اور کوئی علم و فن آتا تھا یا نہیں، مگر فصاحت و بلاغت ان کا فطری ہنر اور پیدائشی وصف تھا، جس میں وہ اقوام دنیا سے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ قرآن ان کو مخاطب کر کے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں میرے کلام الہی ہونے میں کوئی شبہ ہے تو تم میری ایک سورت کی مثال بنا کر دکھلا دو۔ اگر قرآن کا یہ تحدی یعنی چیلنج صرف اپنی حسن معنوی یعنی حکیمانہ اصول اور علمی معرف اور اسرار ہی کی حد تک ہوتی تو قوم امیین کے لیے اس کی نظیر پیش کرنے سے عذر معقول ہوتا، لیکن قرآن تو صرف حسن معنوی ہی کی متعلق تحدی نہیں کی، بلکہ لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا کو چیلنج دیا ہے۔ اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے اقوام عالم میں سب سے زیادہ متحد عرب ہی تھے۔ اگر فی الواقع یہ کلام قدرت بشر کسی محقق القدرت کا کلام نہیں تھا تو بلغاء عرب کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک امی شخص کے کلام کی مثال بلکہ اس سے بہتر کلام فوراً پیش کر دیتے، اور ایک دو آدمی یہ کام نہ کر سکتے تو قرآن نے ان کو یہ سہولت بھی دی تھی کہ ساری قوم مل کر بنا لائے۔ مگر قرآن کے اس بلند و بانگ دعوے اور پھر طرح طرح سے غیرت دلانے پر بھی عرب کے غیور قوم پوری کی پوری خاموش ہے، چند سطریں بھی مقابلے کے پر نہیں پیش کرتی۔ عرب کے سرداروں نے قرآن اور اسلام کے مٹانے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے میں جس طرح اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا وہ کسی لکھے پڑھے آدمی سے مخفی نہیں۔ شروع میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گنے چنے رفقا کی طرح کی ایذائیں دے کر چاہا کہ وہ کلمہ اسلام کو چھوڑ دیں، مگر جب دیکھا تو خوشامد کا پہلو اختیار کیا۔ عرب کا سردار عتبہ ابن ربیعہ
قوم کا نمائندہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرب کی پوری دولت و حکومت اور بہترین حسن و جمال کی لڑکیوں کی پیشکش اس کام کے لیے کی کہ آپ اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں قرآن کی چند آیتیں سنا دینے پر اکتفا فرمایا۔ جب یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی تو جنگ اور مقابلے کے لیے تیار ہو کر قبل از ہجرت اور بعد از ہجرت جو قریش عرب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مقابلے میں سر دھڑ کی بازی لگائی، جان و مال، اولاد، آبرو سب کچھ اس مقابلے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سب کچھ کیا مگر یہ کسی سے نہ ہو سکا کہ قرآن کی چیلنج کو قبول کرتا اور چند سطر مقابلے پر پیش کر دیتا۔ کیا ان حالات میں سارے عرب کا اس کے مقابلے سے سکوت اور عجز اس کی کھلی ہوئی شہادت نہیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جس کے کام یا کلام کی نظیر انسان کیا ساری مخلوق کی قدرت سے باہر ہے۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کہ عرب نے اس کے مقابلے سے سکوت کیا بلکہ اپنی خاص مجلسوں میں سب نے اس کے بے مثل ہونے کا اعتراف کیا، اور جو ان میں منصف مزاج تھے انہوں نے اس اعتراف کا اظہار بھی کیا۔ پھر ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ اپنے آبائی رسوم کی پابندی اور بنی عبد مناف کی ضد کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے باوجود اعتراف کے محروم رہے۔ قریش عرب کی تاریخ ان واقعات پر شاہد ہے۔ اس میں سے چند واقعات اس جگہ بیان ہوتے ہیں جس سے یہ اندازہ ہو سکے کہ پورے عرب نے اس کلام کی بے مثل اور بے نظیر ہونے کو تسلیم کیا اور اس کی مثال پیش کرنے کو اپنی رسوائی کے خیال سے چھوڑ دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا چرچا مکے سے باہر حجاز کے دوسرے مقامات میں ہونے لگا اور حج کا موسم آیا تو قریش مکہ کو اس کی فکر ہوئی کہ اب اعتراف عرب سے حجاج آئیں گے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام سنیں گے تو فریفتہ ہو جائیں گے، اور غالب خیال یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اس کے انسداد کی تدبیر سوچنے کے لیے قریش نے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس اجلاس میں عرب کے بڑے بڑے سردار موجود تھے۔ ان میں ولید بن مغیرہ عمر میں سب سے بڑے اور عقل میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ سب نے ولید بن مغیرہ کو یہ مشکل پیش کی کہ اب اعتراف ملک سے لوگ آئیں گے اور ہم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھیں گے تو ہم کیا کہیں؟ ہمیں آپ کو ایسی بات بتلائیے کہ ہم سب وہی بات کہہ دیں، ایسا نہ ہو کہ خود ہمارے بیانات میں اختلاف ہو جائے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ہی کہو کیا کہنا چاہیے۔ لوگوں نے کہا ہمارے خیال میں ہم سب یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ مجنون ہیں، ان کا کلام مجنونانہ بڑھ ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ایسا ہرگز نہ کہنا، کیونکہ یہ لوگ جب ان کے پاس جائیں گے اور ان سے ملاقات اور گفتگو کریں گے اور ان کو ایک فصیح اور بلیغ عاقل انسان پائیں گے تو انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا اچھا ہم ان کو یہ کہیں کہ وہ ایک شاعر ہیں۔ ولید نے اس سے بھی منع کیا اور کہا جب لوگ ان کا کلام سنیں گے وہ تو شعر و شاعری کے ماہر ہیں، انہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ شعر نہیں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا تو پھر ہم ان کو کاہن قرار دیں جو شیاطین اور جنات سے سن کر غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ ولید نے کہا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب لوگ ان کا کلام سنیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کلام کسی کاہن کا نہیں ہے، وہ پھر بھی تمہیں ہی جھوٹا سمجھیں گے۔ اس کے بعد قرآن کے بارے میں جو ولید بن مغیرہ کے تاثرات تھے ان کو ان الفاظ میں بیان کیا: اللہ کی قسم تم میں کوئی آدمی شعر و شاعری اور اشعار عرب سے میرے برابر واقف نہیں۔ اللہ کی قسم اس کلام میں خاص حلاوت ہے اور ایک خاص رونق ہے جو میں کسی شاعر یا فصیح اور بلیغ کے کلام میں نہیں پاتا۔ پھر ان کی قوم نے دریافت کیا کہ آپ ہی بتلائیے پھر ہم کیا کریں اور ان کے بارے میں لوگوں سے کیا کہیں۔ ولید نے کہا میں غور کرنے کے بعد پھر جواب دوں گا۔ پھر بہت سوچنے کے بعد کہا کہ اگر کچھ کہنا ہی ہے تو تم ان کو ساحر کہو کہ اپنے جادو سے باپ بیٹے اور میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں۔ قوم اس پر مطمئن اور متفق ہو گئی اور سب سے یہی کہنا شروع کیا، مگر اللہ کا چراغ کہیں پھوکوں سے بجھنے والا تھا۔ اعتراف عرب کے لوگ آئے، قرآن سنا اور بہت سے مسلمان ہو گئے اور اعتراف عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اسی طرح قریشی سردار نضر بن حارث نے ایک مرتبہ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہا کہ اے قوم قریش، آج تم ایک مصیبت میں گرفتار ہو کہ اس سے پہلے کبھی ایسی مصیبت سے سابقہ نہیں پڑا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم کے ایک نوجوان تھے اور تم سب ان کی عادات اور اخلاق کی گرویدہ
اور اپنی قوم میں ان کو سب سے زیادہ سچا اور سب سے زیادہ امانت دار جانتے اور کہتے تھے۔ اب جبکہ ان کے سر میں سفید بال آنے لگے اور انہوں نے ایک بے مثل کلام اللہ کی طرف سے پیش کیا تو جادوگر کہنے لگے، اللہ کی قسم وہ جادوگر نہیں، ہم نے جادوگروں کو دیکھا اور برتا ہے، ان کے کلام سنے ہیں اور طریقوں کو سمجھا ہے، وہ بالکل اس سے مختلف ہیں۔ اور کبھی تم نے ان کو کاہن کہنے لگے، اللہ کی قسم وہ کاہن بھی نہیں، ہم نے بہت سے کاہنوں کو دیکھا اور ان کے کلام سنے ہیں، ان کو ان کے کلام سے کوئی مناسبت نہیں۔ اور کبھی تم ان کو شاعر کہنے لگے، اللہ کی قسم وہ شاعر بھی نہیں، ہم نے خود شعر و شاعری کے تمام فنون کو سیکھا اور سمجھا ہے، اور بڑے بڑے شعراء کے کلام ہمیں یاد ہیں، ان کے کلام سے ان کی کوئی مناسبت نہیں۔ پھر کبھی تم ان کو مجنوں بتاتے ہو، اللہ کی قسم وہ مجنوں بھی نہیں، ہم نے بہت سے مجنوؤں کو دیکھا بھالا ہے، ان کی بکواس سنی ہے، ان کے مختلف اور مختلف کلام سنے ہیں، یہاں یہ کچھ نہیں۔ اے میری قوم، تم انصاف کے ساتھ ان کے معاملے میں غور کرو، یہ سرسری طلا دینے کی چیز نہیں۔ حضرت ابو ذر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی انیس ایک مرتبہ مکہ معظمہ گیا، اس نے واپس آ کر مجھے بتلایا کہ مکے میں ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہاں کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بھائی نے کہا کہ کوئی ان کو شاعر کہتا ہے، کوئی کاہن بتلاتا ہے، کوئی جادوگر کہتا ہے۔ میرا بھائی انیس خود بہت بڑا شاعر اور کہانت وغیرہ سے واقف آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جہاں تک میں نے غور کیا ہے لوگوں کی یہ سب باتیں غلط ہیں، ان کا کلام نہ شعر ہے نہ کہانت ہے، یہ نہ ہی مجنونانہ کلمات ہیں، بلکہ مجھے وہ کلام صادق نظر آتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی سے یہ کلمات سن کر میں نے مکے کا سفر کیا اور مسجد حرام میں آ کر پڑ گیا۔ 30 روز میں نے اسی طرح گزارے کہ سوائے زمزم کے پانی کے میرے پیٹ میں کچھ نہیں گیا۔ اس تمام عرصے میں نہ مجھے بھوک کی تکلیف معلوم ہوئی نہ کوئی ذوق محسوس ہوا۔ واپس گئے تو لوگوں نے کہا کہ میں نے روم اور فارس کے فصحاء اور بلغاء کے کلام بہت سنے ہیں اور کاہنوں کے کلمات اور حمیر کے مقالات بہت سنے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثال میں نے آج تک کہیں نہیں سنی۔ تم سب میری بات مانو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ چنانچہ فتح مکہ کے سال میں اس کی پوری قوم کے تقریباً 1000 آدمی مکہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑے دشمن ابو جہل اور اخنس بن شریف وغیرہ بھی لوگوں سے چھپ کر قرآن سنا کرتے اور اس کے عجیب و غریب بے مثل اور بے نظیر اثرات سے متاثر ہوتے تھے، مگر جب قوم کے کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ جب تم اس کلام کو ایسا بے نظیر پاتے ہو تو اس کو قبول کیوں نہیں کرتے، تو ابو جہل کا جواب یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بنی عبد مناف میں اور ہمارے قبیلے میں ہمیشہ سے رقابت اور معاصرانہ مقابلہ چلتا رہا ہے، اور جس کام میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب جبکہ ہم اور دونوں برابر حیثیت کے مالک ہیں تو اب وہ یہ کہنے لگے کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے، اب ہم اس میں کیسے ان کا مقابلہ کریں، میں تو کبھی اس کا اخراج نہ کروں گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کے دعوے اور چیلنج میں صرف یہی نہیں کہ پورے عرب نے ہار مان لی اور سکوت کیا، بلکہ اس کے بے مثل اور بے نظیر ہونے اور اپنے عجز کا کھلے طور پر اعتراف بھی کیا ہے۔ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کی وجہ نہ تھی کہ سارا عرب بلکہ ساری دنیا اس کا مثل لانے سے عاجز ہوتی۔ قرآن اور پیغمبر قرآن کے مقابلے میں جان و مال، اولاد، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے تو فوراً تیار ہو گئے، مگر اس کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کر کے 2 سطریں اس کے مقابلے میں پیش کر دیتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اپنے جاہلانہ اعمال و افعال کے باوجود منصف مزاج تھے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کو سن کر یہ سمجھ لیا کہ جب در حقیقت اس کلام کی مثل ہم نہیں لا سکتے تو محض دھاندلی اور کڑ حجتی کے طور پر کوئی کلام پیش کرنا اپنے لیے آر سمجھا، کیونکہ وہ بھی یہ جانتے تھے کہ ہم نے کوئی چیز پیش بھی کر دی تو پورے عرب کے فصحاء اور بلغاء اس امتحانی مقابلے میں ہمیں فیل کر دیں گے اور خواہ مخواہ رسوائی ہوگی، اس لیے پوری قوم نے سکوت اختیار کیا، اور جو زیادہ منصف مزاج تھے انہوں نے صاف طور پر اقرار و تسلیم بھی کیا، جس کے کچھ وقائع پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اس سلسلے کا ایک واقعہ یہ ہے کہ عرب کے سردار اسعد بن زرارہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اقرار کیا
کہ ہم نے خواہ مخواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے اپنے رشتے ناطے توڑے اور تعلقات خراب کیے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ بلا شبہ اللہ کے رسول ہیں، ہرگز جھوٹے نہیں، اور جو کلام وہ لائے ہیں بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قبیلہ بن سلیم کا ایک شخص مسمى قیس بن نسبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ سے قرآن سنا اور چند سوالات کیے، جن کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تو یہ اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور پھر اپنی قوم میں واپس گئے تو لوگوں سے کہا، میں نے روم اور فارس کے فصحاء اور بلغاء کے کلام سنے ہیں، بہت سے کاہنوں کے کلمات سننے کا تجربہ ہوا ہے، حمیر کے مقالات سنتا رہا ہوں، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی مثل میں نے آج تک کہیں نہیں سنا۔ تم سب میری بات مانو اور ان کا اتباع کرو۔ انہی کی تحریک اور تلقین پر ان کی قوم کے 1000 آدمی فتح مکہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ اقرار و تسلیم صرف ایسے لوگوں سے منقول نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات سے یکسو اور غیر جانبدار تھے، بلکہ وہ لوگ جو ہر وقت ہر طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگے ہوئے تھے۔ قرآن کے متعلق ان کا بھی یہی حال تھا، مگر اپنی ضد اور حسد کی وجہ سے اس کا اظہار لوگوں پر نہ کرتے تھے۔ علامہ سیوطی اور خصائص کبریٰ میں بحوالہ بہقی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل اور ابو سفیان اور اخنس بن شریق رات کو اپنے اپنے گھروں سے اس لیے نکلے کہ چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں۔ ان میں ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکلا، ہر ایک کی دوسرے کو خبر نہ تھی، اور علیحدہ علیحدہ گوشوں میں چھپ کر قرآن سننے لگے۔ اس میں ایسے محو ہوئے کہ ساری رات گزر گئی۔ جب صبح ہو گئی تو سب واپس ہوئے، اتفاقاً راستے میں مل گئے اور ہر ایک نے دوسرے کا قصہ سنا، تو سب آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ تم نے یہ بری حرکت کی، اور کسی نے یہ بھی کہا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے، کیونکہ اگر عرب کے عوام کو اس کی خبر ہو گئی تو وہ سب مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ کہہ سن کر سب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ اگلی رات آئی تو پھر ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہی ٹیس اٹھی کہ قرآن سنیں، اور پھر اس طرح چھپ چھپ کر ہر ایک نے قرآن سنا، یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی یہ لوگ واپس ہوئے تو پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، اور اس کے ترک پر سب نے اتفاق کیا۔ مگر تیسری رات آئی تو پھر قرآن کی لذت اور حلاوت نے انہیں چلنے اور سننے پر مجبور کر دیا۔ پھر پہنچے اور رات بھر لوٹنے لگے تو راستے میں اجتماع ہو گیا، تو اب سب نے کہا کہ آؤ آپس میں معاہدہ کریں کہ آئندہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے۔ چنانچہ اس معاہدے کی تکمیل کی گئی اور سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح کو اخنس بن شریق نے اپنی لاٹھی اٹھائی اور پہلے ابو سفیان کے پاس پہنچا کہ بتلاؤ اس کلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے دبے دبے لفظوں میں قرآن کی حقانیت کا اعتراف کیا تو اخنس نے کہا کہ باخدا میری بھی یہی رائے ہے۔ اس کے بعد وہ ابو جہل کے پاس پہنچا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو کیسا پایا؟ ابو جہل نے کہا صاف بات یہ ہے کہ ہمارے خاندان اور بنو عبد مناف کے خاندان میں ہمیشہ سے کشمکش چلی آتی ہے۔ قوم کی سیادت اور قیادت میں وہ جس محاذ پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے سخاوت اور بخشش کے ذریعے قوم پر اپنا اثر جمانا چاہا تو ہم نے ان سے بڑھ کر یہ کام کر دکھایا۔ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں تو ہم اس میدان میں بھی ان سے پیچھے نہ رہے، یہاں تک کہ پورا عرب جانتا ہے کہ ہم دونوں خاندان برابر حیثیت کے مالک ہیں۔ ان حالات میں ان کے خاندان سے یہ آواز اٹھی کہ ہمارے ایک نبی پیدا ہوا ہے جس پر آسمان سے وحی آتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں، اس لیے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم زور اور طاقت سے ان کا مقابلہ کریں گے اور ہرگز ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ یہ ہے قرآن کا وہ کھلا ہوا معجزہ جس کا دشمنوں کو بھی اعتراف کرنا پڑا ہے۔ یہ تمام واقعات علامہ جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں نقل کیے ہیں۔ تیسری وجہ اعجاز قرآن کی یہ ہے کہ اس میں غیب کی اور آئندہ پیش آنے والے واقعات کی بہت سی خبریں ہیں جو قرآن نے دی اور ہو بہو اسی طرح کے واقعات پیش آئے جس طرح قرآن نے خبر دی تھی۔ مثلا قرآن نے خبر دی تھی کہ روم و فارس کے مقابلے میں ابتداً اہل فارس غالب آئیں گے اور رومی مغلوب ہوں گے، لیکن ساتھ ہی یہ خبر دی کہ 10 سال گزرنے نہ پائیں گے کہ پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ مکے کے سرداروں نے قرآن کی اس خبر پر حضرت صدیق اکبر سے ہار جیت کی شرط کر لی اور پھر ٹھیک قرآن کی خبر کے مطابق رومی غالب آ گئے تو سب کو اپنی ہار ماننا پڑی اور ہارنے والے پر جو مال دینے کی شرط تھی وہ مال ان کو دینا پڑا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو قبول نہیں فرمایا کیونکہ ایک قسم کا جوا تھا۔ اس طرح اور بہت سے واقعات اور خبریں ہیں
جو امور غیبیہ کے متعلق قرآن میں دی گئیں، اور ان کی سچائی بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی۔ چوتھی وجہ اعجاز قرآن کی یہ ہے کہ اس میں پچھلی امتوں، ان کی شرائط اور تاریخ حالات کا ایسا صاف تذکرہ ہے کہ زمانے کے بڑے بڑے علماء یہود و نصارہ جو پچھلی کتابوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے، ان کو بھی اتنی معلومات نہ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی مکتب میں قدم رکھا، نہ کسی عالم کی صحبت پائی، نہ کسی کتاب کو ہاتھ لگایا۔ پھر یہ ابتدا دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تمام اقوام عالم کے تاریخی حالات اور نہایت صحیح اور سچے سوانح اور ان کی شریعتوں کی تفصیلات کا بیان ظاہر ہے کہ وجہ جس کی نہیں ہو سکتا یہ کلام اللہ تعالیٰ ہی کا ہو اور اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو یہ خبریں دی ہوں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس کی متعدد آیات میں لوگوں کے دل میں چھپی ہوئی باتوں کی اطلاع دی گئی، اور پھر ان کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ وہ بات صحیح اور سچی ہے۔ یہ کام بھی عالم الغیب و شہادہ ہی کر سکتا ہے، کسی بشر سے عادتاً ممکن نہیں۔ مثلا ارشاد قرآنی ہے، اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یعنی جب تمہاری دو جماعتوں نے دل میں ارادہ کیا کہ پسپا ہو جائیں۔ اور یہ ارشاد ہے، یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ بما نقول، وہ لوگ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمارے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ یہ سب باتیں ایسی ہیں جن کو انہوں نے کسی سے ظاہر نہیں کیا، قرآن کریم نے ہی اس کا انکشاف کیا ہے۔ چھٹی وجہ اعجاز قرآن کی وہ آیات ہیں جن میں قرآن نے کسی قوم یا فرد کے متعلق پیشن گوئی کی کہ وہ فلاں کام نہ کر سکیں گے، اور پھر وہ لوگ باوجود ظاہر قدرت کے اس کام کو نہ کر سکے۔ جیسے یہود کے متعلق قرآن نے اعلان کیا کہ اگر وہ فی الواقع اپنے آپ کو اور اللہ کے دوست اور ولی سمجھتے ہیں تو انہیں اللہ کے پاس جانے سے محبت ہونا چاہیے، وہ ذرا موت کی تمنا کر کے دکھائیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ ہرگز موت کی تمنا نہ کر سکیں گے۔ موت کی تمنا کرنا کسی کے لیے مشکل نہ تھا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو قرآن کو جھٹلاتے تھے۔ قرآن کی ارشاد کی وجہ سے ان کو تمنا موت میں خوف و ہراس کی کوئی وجہ نہ تھی۔ یہود کے لیے تو مسلمانوں کو شکست دینے کا ایک بڑا موقع غنیمت تھا، فوراً تمنا موت کا ہر مجلس اور محفل میں اعلان کرتے، مگر یہود ہوں یا مشرکین، زبان سے کتنا ہی قرآن کو جھٹلائیں، ان کے دل جانتے تھے کہ قرآن سچا ہے، اس کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اگر موت کی تمنا ہم اس وقت کریں گے تو فوراً مر جائیں گے۔ اس سے قرآن کے اس کھلے ہوئے چیلنج کے باوجود کسی یہودی کی ہمت نہ ہوئی کہ ایک مرتبہ زبان سے تمنا موت کا اظہار کر دے۔ ساتویں وجہ وہ خاص کیفیت ہے جو قرآن کے سننے سے ہر خاص و عام اور مومن و کافر پر طاری ہوتی ہے۔ جیسے حضرت جبیر بن موتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے سے پہلے پیش آیا کہ اتفاقاً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز مغرب میں سورۃ طور پڑھتے ہوئے سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیات پر پہنچے تو جبیر کہتے ہیں کہ میرا دل گویا اڑنے لگا، اور سب سے پہلا دن تھا کہ میرے دل میں اسلام نے اثر کیا۔ وہ آیات یہ ہیں، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یؤمنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ، یا یاد ہی ہیں بنانے والے، یا وہی ہیں بنانے والے، یا انہوں نے بنائے ہیں آسمان اور زمین، کوئی نہیں پر یقین نہیں کرتے، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے، یا دروغہ ہیں۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھنے اور سننے سے کوئی اکتاتا نہیں، بلکہ جتنا زیادہ پڑھا جائے اس کا شوق اور بڑھتا ہے۔ دنیا کی کوئی بہتر سے بہتر اور مرغوب کتاب لے لیجیے، اس کو 2-4 مرتبہ پڑھا جائے تو انسان کی طبیعت اکتا جاتی ہے، پھر نہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے نہ سننے کو۔ یہ صرف قرآن کا خاصہ ہے کہ جتنا کوئی اس کو زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی اس کا شوق اور رغبت بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بھی قرآن کے کلام الہی ہونے ہی کا اثر ہے۔ نویں وجہ یہ ہے کہ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، وہ قیامت تک بغیر کسی ادنا تغیر اور ترمیم کے باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو اس طرح پورا فرمایا کہ جب تک قرآن نازل ہوا آج سے 1400 برس کے قریب ہونے کو آئے ہیں، ہر قرن ہر زمانے میں لاکھوں انسان ایسے رہے ہیں اور رہیں گے جن کے سینوں میں پورا قرآن اس طرح محفوظ رہا کہ ایک زیر و زبر کی غلطی کا امکان نہیں۔ ہر زمانے میں مرد و عورت، بچے بوڑھے اس کے حافظ ملتے ہیں۔ بڑے سے بڑا عالم اگر دنیا میں ایک
زبر کی غلطی کر جائے تو ذرا ذرا سے بچے وہی غلطی پکڑ لیں گے۔ دنیا کا کوئی مذہب اپنی مذہبی کتاب کے متعلق ان کی مثال تو کیا اس کا 10واں حصہ بھی پیش نہیں کر سکتا۔ بہت سے مذاہب کی کتابوں میں تو آج یہ پتہ چلانا بھی مشکل ہے کہ اس کی اصل کس زبان میں آئی تھی اور اس کے کتنے اجزاء تھے۔ کتاب کی صورت میں بھی ہر قرن ہر زمانے میں جتنی اشاعت قرآن کی ہوئی شاید دنیا کی کسی کتاب کو یہ بات نصیب نہیں۔ اچھا، یہاں قرن لفظ آ رہا ہے، قرن کہتے ہیں 100 سال کو، ایک صدی کو۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کی تعداد دنیا میں بنسبت منکرین اور کافروں کے بہت کم رہی، اور ذرائع نشر و اشاعت بھی جتنے غیر مسلموں کو حاصل رہے، مسلمانوں کو اس کا کوئی معتدبہ حصہ نصیب نہیں تھا۔ مگر ان باتوں کے باوجود کسی قوم کسی مذہب کی کوئی کتاب دنیا میں اتنی شائع نہیں ہوئی جتنا قرآن شائع ہوا۔ پھر قرآن کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے صرف کتابوں اور صحیفوں پر موقوف نہیں رکھا جن کے جل جانے اور محو ہو جانے کا امکان ہو، مگر اپنے بندوں کے سینوں میں بھی محفوظ کر دیا۔ اگر آج ساری دنیا کے قرآن معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نابود کر دیے جائیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب پھر بھی اس سے محفوظ رہے گی۔ چند حافظ مل کر بیٹھ جائیں تو چند گھنٹوں میں پھر ساری کی ساری لکھی جا سکتی ہے۔ یہ بے نظیر حفاظت بھی صرف قرآن ہی کا خاصہ اور اس کے کلام الہی ہونے کا نمایاں ثبوت ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، اس پر کسی مخلوق کا تصرف نہیں چل سکتا، اسی طرح اس کے کلام پر بھی ہمیشہ تمام مخلوقات کی دستبردار تصرفات سے بالاتر ہو کر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ قرآن کی یہ پیشن گوئی 1400 برس تک مشاہدے میں آ چکی ہے اور تا قیامت انشاءاللہ تعالیٰ آتی رہے گی۔ اس کھلے معجزے کے بعد قرآن کے کلام الہی ہونے میں کیا کسی کو شک و شبے کی گنجائش رہ سکتی ہے؟ 10ویں وجہ، وہ علوم اور معارف ہیں جن کا احاطہ نہ آج تک کسی کتاب نے کیا نہ آئندہ امکان ہے کہ اتنے مختصر حجم اور محدود کلمات میں اتنے علوم و فنون جمع کیے جا سکیں جو تمام کائنات کی دائمی ضرورت کو حاوی اور انسان کی زندگی کے ہر شعبے اور ہر حال سے متعلق پورا مرتب اور بہترین نظام پیش کر سکے، شخصی فعلی زندگی سے لے کر قبائلی اور شہری زندگی تک، اور پھر عمرانیات اور اجتماعیات اور سیاست کے ممالک کے ہر پہلو پر حاوی نظام پیش کر دے۔ پھر صرف نظری اور علمی طور پر نظام پیش کرنا ہی نہیں بلکہ عملی طور پر اس کا رواج پانا اور تمام نظام ہائے دنیا پر غالب آ کر قوموں کے مزاج، اخلاق، اعمال، معاشرت اور تمدن میں وہ انقلاب عظیم پیدا کرنا جس کی نظیر نہ قرون اولیٰ میں مل سکتی ہے نہ قرون ما بعد میں۔ حیرت انگیز انقلاب کیا کسی انسان کی قدرت اور اس کی حکمت عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، خصوصاً جبکہ وہ انسان بھی امی اور اس کی قوم بھی امی ہو۔ یہی وہ محیر العقول تاثیرات ہیں جن کی وجہ سے قرآن کو کلام الہی ماننے پر ہر وہ شخص مجبور ہے جس کی عقل و بصیرت کو تعصب اور اناد نے بالکل ہی برباد کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ اس دور مادہ پرستی کے مسیحی مصنفین جنہوں نے کچھ بھی قرآن میں غور و فکر سے کام لیا اس اقرار پر مجبور ہو گئے کہ یہ ایک بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے۔ فرانس کے مشہور مستشرق ڈاکٹر مارڈ ڈریس، جس کو حکومت فرانس کی وزارت معارف نے قرآن حکیم کی 62 صورتوں کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں کرنے پر مامور کیا تھا، اس نے اعتراف کیا کہ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے: بے شک قرآن کا طرز بیان خالق جل اعلیٰ کا طرز بیان ہے، بلا شبہ جن حقائق و معارف پر یہ کلام حاوی ہے وہ ایک کلام الہی ہی ہو سکتا ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کرنے والے بھی جب اس کی تاثیر عظیم کو دیکھتے ہیں تو تسلیم اور اعتراف پر مجبور ہوتے ہیں۔ 50 کروڑ مسلمان جو سطح زمین کے ہر حصے پر پھیلے ہوئے ہیں ان میں قرآن کی خاص تاثیر کو دیکھ کر مسیحی مشن میں کام کرنے والے بالاجماع اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ ایک واقعہ بھی ایسا پیش نہیں کیا جا سکتا کہ جس مسلمان نے اسلام اور قرآن کو سمجھ لیا وہ کبھی مرتد ہوا یا قرآن کا منکر ہو گیا ہو۔ مسلمانوں میں تاثیر قرآنی کا یہ اعتراف اس مسیحی مستشرق نے ایک ایسے دور میں ہو رہا ہے جبکہ خود مسلمان اسلام اور قرآن سے بیگانہ، اس کی تعلیمات سے دور، اس کی تلاوت سے غافل ہو چکے ہیں۔ کاش یہ مصنف اسلام اور قرآن کے اس دور کو دیکھتا جبکہ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے میں اس قرآن کا عمل تھا اور ان کی زبانوں پر قرآن کی آیات تھیں۔ اسی طرح دوسرے مسیحی مصنفین نے بھی جو منصف مزاج ہیں اس قسم کے اعتراف کیے ہیں۔ مسٹر ولیم میور نے اپنی کتاب
حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس کا اعتراف کیا اور ڈاکٹر شبلی شمیل نے اس پر ایک مستقل مقالہ لکھا ہے۔ قرآن کے کلام الہی اور معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے پر 10 وجوہ آپ سن چکے ہیں۔ آخر میں ایک اجمالی اس پر نظر ڈالیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی یتیم ہو کر دنیا میں تشریف لائے، عمر بھر کسی مکتب میں قدم نہیں رکھتے، قلم اور کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے، اپنا نام بھی خود نہیں لکھ سکتے، اسی میں جوان ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت عزلت پسند تھی، کسی کھیل تماشا جلسوں ہنگاموں میں جانے کے بھی عادی نہیں، شعر و سخن سے بھی مناسبت نہیں، کسی قومی اجتماع میں کبھی کوئی خطبہ دینے یا تقریر کرنے کا بھی عمر بھر اتفاق نہیں ہوتا۔ 40 سال ہونے کے بعد جبکہ ادھیڑ عمر میں پہنچ جاتے ہیں اور عادتاً کسی علم کے سیکھنے سکھانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر ایک ایسا محیر العقول، جامع حقائق، فصاحت و بلاغت میں اعجاز نما کلام آنے لگتا ہے جو کسی بڑے سے بڑے عالم، ماہر اور فصیح اور بلیغ سے ممکن نہیں، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بڑے بڑے فصحاء اور بلاغاء کو خطاب فرماتے ہیں، ان کے جلسوں میں پہنچ کر خطبے دیتے ہیں اور پوری دنیا کے لیے عموماً عرب کے لیے خصوصاً یہ چیلنج سناتے ہیں کہ کوئی اس کلام الہی ہونے میں شبہ کرے تو اس کے کسی چھوٹے سے حصے کی مثال بنا کر دکھلا دے۔ اس پر پوری قوم مثالی پیش کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ پوری قوم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے امین کے لقب سے پکارتی اور تعظیم کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو جاتی ہے۔ اس کلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے دولت، حکومت اور ہر انسانی خواہش کی چیزیں پیش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتے۔ پوری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا کو ستانے، ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں مگر اس کلام کی تبلیغ نہیں چھوڑتے۔ قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کرتی ہے، جنگ و جدل پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا وطن چھوڑ کر مدینے جانا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم آپ کو وہاں بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ سارا عرب اہل کتاب اور اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر جمع ہو جاتا ہے۔ آئے دن مدینے پر حملے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین یہ سب کچھ کرتے ہیں مگر قرآن کی چیلنج کو قبول کر کے ایک چھوٹی سی سورت قرآن کی مثل بنا کر پیش نہیں کرتے۔ قرآن ان کو غیرت دلاتا ہے، ان پر بھی اس کی رگ حمیت میں حرکت نہیں ہوتی۔ صرف یہی نہیں کہ پورا عرب قرآن کی مثال پیش کرنے سے عاجز رہا بلکہ خود وہ ذات اقدس جس پر یہ قرآن نازل ہوا وہ بھی اس کی مثال اپنی طرف سے پیش نہیں کر سکتے۔ ان کا سارا کلام یعنی حدیث اس طرح کا ہے، قرآن کا کلام یقیناً اس سے ممتاز ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی۔ جو لوگ آخرت میں ہمارے سامنے آنے کے منکر ہے وہ کہتے ہیں کہ اسی جیسا ایک اور قرآن بنا دیجئے یا اس کو بدل دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس کو بدل ڈالوں۔ اچھا، ایک طرف تو قرآن کے کھلے کھلے معجزات ہیں جو اس کے کلام الہی ہونے پر شاہد ہیں، دوسری طرف اس کے مضامین اور مضمرات اور حقائق اور معارف پر نظر ڈالیے تو وہ اس سے زیادہ محو حیرت بنا دینے والی چیز ہے۔ تو وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ یہ بیان پورا میں چاہ رہی تھی کہ ہو جائے قرآن کے اعجاز کا، تو الحمدللہ ہو گیا۔ اس کے 10 حقائق آپ نے سن لیے۔ اب کل سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے جو آگے کے مضامین ہیں ہم اس کو پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔